عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص أمير أو معمور أو مختار وفي رواية مراع. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیان نہیں کرے گا، واعظ و نصیحت وغیرہ نہیں کرے گا، مگر وہی جو مسلمانوں کا امیر ہے یا امیر نے جس کو مقرر کر دیا ہے. یا تیسرا آدمی بیان کرنے والا وہ ہے جو فخر کرنے والا ریاکار آدمی ہے، اس کو اجازت نہیں دی گئی، انہیں خود اپنے تو بڑا بننے کے لیے کر رہا ہے. تو دین کے اندر جو بھی کلام کرنا ہے بہت ذمہ داری کی بات ہے. تو بغیر ذمہ داری کے لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، غلطیاں کرتے ہیں. خود عالم کو بولنا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے بولنا ہے. عالم کو بھی جو بات بھی ہے دین کے اندر یا تو اللہ کی قرآن کی بات ہے یا حدیث کی بات ہے. نہیں، دین کی جو بات بھی ہے یہ ذمہ داری کی بات ہے. کسی کو کرنا ہے، کچھ بولنا ہے، ہر آدمی بولنے گا تو کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ذمہ داری کس کی؟ امیر کی. یعنی مسلمانوں کا امیر سے مراد یا مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ تو ذمہ دار ہے سارے لوگوں کا، جتنے لوگوں پر اس کو امیر بنا دیا گیا ہے. اس کو مسلمانوں کی دینی دنیاوی سارے معاملات کے اندر اچھی طرح واقف ہونا چاہیے اسے خود بھی، اور صحیح بات لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنا چاہیے. اب وہ اپنے دوسری مشغولیات میں ہے تو کسی عالم کو مقرر کرے گا. تو جو بھی آدمی بات کرے گا وہ تو ذمہ داری سے بات کرے گا. عالم تو یہ تو امیر کرے گا تو مامور جس نے امیر نے جس کو مقرر کیا وہ کریں گے. تو تیسرا آدمی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو یہ جو ہے کیا کہنا چاہیے؟ اس کو کہا گیا مختال کہا گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے آپ کو جو ہے ریاکار، لوگوں میں جو ہے اپنی شہرت چاہنے والا آدمی. تو چونکہ دین کا معاملہ ہے اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضرت تاج رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر تم کو ایسا اب بیان کرے سمجھو کہ اللہ کے سامنے ٹھہرے، تم اللہ بیان کرو بول رہا، تم بیان کرو، دیکھیے کیا بیان کرنا تم، ایسا سمجھ کے بیان کرو. لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں میں، یہ بیان میرا اللہ کے سامنے ٹھہرا ہے، اللہ سامنے ٹھہرا ہے، مجھے بول رہا ہے تم بیان کرو. تو بہت سے لوگ جو ہے غلط سلط باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. کیا کیا جائے؟ اس کو بیان کرو، کس کو بولنا چاہیے؟ عالموں کے بارے میں اتنی غلطیاں نکلتی ہیں تو جاہلوں کے بارے میں کتنی غلطیاں نکلتی ہیں سوچو. جو علماء کہلانے والے ہیں وہی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو عوام کیا کرے گی؟ بتاؤ مجھے، عوام کی کیا غلطی ہے؟ ایک طبقہ ہے قرآن کا درس حدیث کرتا ہے، قرآن کا صحیح تلفظ نہیں آتا، قرآن کہتے قرآن کا درس دے دوں صاحب کو، تیری کچھ کو سورہ قرآن کیا نہیں کرتا میں، تو کیا کرتا ہے؟ تجھے آتا پڑھنے کا؟ نہیں، میں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں. جو جیم پر زبر ہے وہ پیش سے پڑھ رہا ہے، را پر جزم ہے اس کو زبر سے پڑھ رہا ہے. کم وقت میں نے تو بتا دیا سب لوگ کو، پورے لوگ لے کے آئے ان کے. بہت سے لوگ جمع ہو گئے، میں کہلاتا میں تم کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ اس کی زبان جانتے ہو؟ کیا درس تمہارا؟ کیا سمجھے ہو تم نے قرآن کو، دین کو؟ تو یہ بہت بڑا سمجھ لیا انہوں نے، قرآن کا درس چلا ہے ہمارا. قرآن کیا تم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو. تم نے سمجھانا تمہارا امیر سمجھا. امیر ان کا ایک 15-20 سال امیر رہا، اس کو ہم نے ڈائریکٹ پوچھا، معلوم ہے ہم میڈیکل کالج جب آتے تھے، کیا آپ جو ہے کسی مدرسے سے پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے ہیں. ابھی زمان سے واقف ہیں؟ نہیں. پھر کیسا کیا تمہارا درس ہے یہ؟ اب بچے تھے، پوچھ کیا پوچھنا مشکل ہے. تو اس طرح سے بہت ساری غلطیاں گمراہیاں پھیلتی رہتی ہیں. انہیں خود سمجھا رہے تو کیا سمجھا کے بتاؤ مجھے. اب بولنے آپ کو کون بولے بھائی سمجھا، آپ کو آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم کو تو معلوم نہیں تھا بھائی. ہم کو جو ہے جو پرانے امام صاحب تھے انہوں نے بولے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے درس دینے میں، آپ درس دو. چند دن ہم دیتے رہے. پھر تو یہ جو ہے جو بیان کرنا ہے یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی. اب جو علماء ربانی ہیں ان کی ذمہ داری، انہوں نے ہم کو اجازت دی ہے. اسی لیے خلیفہ اور مجاز لکھتے ہیں. ہمارا نام کیا ہے؟ خلیفہ. مجاز ہے نا جس کو اجازت دی گئی. مجاز کیا معنی؟ اجازت دی گئی لوگ ہیں. تو ہم کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے. ہم رات دن محنت کر کے اس کے بارے میں آپ تعجب کریں گے کہ ایک لفظ کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہم کو. ایک لفظ جو ہے قرآن کا حدیث ایک لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے اس کا. تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہم بول رہے ہیں آپ کو. اور چونکہ دنیا بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ایسی حالت میں تو بہت ذمہ داری سے بولنا پڑے گا ہم کو. پہلے تو یہاں سب فتنے پھیلے، یہ تو گاؤں کیا ہے سب جہالت سے بھرا ہوا گاؤں ہے، کیا کر سکتے ہیں. یہاں سے وہاں تک جہالت پھیلی ہوئی. کون جاہل ہے؟ اب ہمارے پاس چونکہ الحمدللہ اتنے بڑے بڑے اکابر آ گئے ہندوستان کے،
ہندوستان کی دنیا کے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا تعلق جو ہے جب بچپن سے ان کا تعلق رہا ہم سے، ہندوستان کی دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اس کے بعد مولانا جو ہے ابرالحق صاحب نور اللہ مرقدو، جو وہ بھی پورے عالم اسلام کی شخصیت تھے، وہ بھی علماء نے، تو ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق رہا۔ ایک ایک چیز انہوں نے سکھائی، نماز میں اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس طرح اٹھنا چاہیے، اللہ اکبر ایسے بولنا چاہیے۔ کون سکھائے گا وہ؟ کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ امام کو خود نہیں آتا، کیا کریں گے؟ معلوم ہے نہیں، امام کو یہ نہیں معلوم کہ نماز پہ دعا زور سے مانگنا ہے، ایسے مانگنا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ امام خود نہیں معلوم ہے ایسی نمازیں غلط ہیں، ایسی اذائیں غلط ہیں۔ الحمدللہ جو اکابر لوگ ہیں ان سے ہمارا تعلق رہا، ہم جو ہے پوری جوابداری کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، یہ کوئی الٹ ٹپ بات نہیں کہتی دل میں بولتے رہتے کہ بولتے رہنا نا ان کا کیا بیان جی، ایسا نہیں۔ الحمدللہ ہر چیز کو ہم تحقیق کے ساتھ، اکابر کی کتابوں کے ساتھ، قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چونکہ حدیث سے متعلق باتیں کہ میں کر رہا ہوں تو صرف بیان وہ کرے جو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہے یا امیر جس کو مقرر کیا ہے۔ تو اب یہ جو بزرگان دین ہیں، لوگوں میں دین کی بات پھیلانے کے لیے ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے، جو بھی آتا ہے بولتا ہے تم بولو، تم بول دیں گے، نہیں بولتے انہوں، جو واقعی آدمی اس کا اہل ہے اس کو بولیں گے آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ بات نصیحت کر سکتے ہیں۔ خوب ماحول بڑھنا شروع کرتا ہے، کچھ تجھے بولیں گے، اب آپ بولیں نہیں، میرا جو بولنا کہتا ہے وہی کچھ بولنا کہتا ہوں، تیرا جو کیا بولنا کہتا ہے تو ابھی قابل نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی، ان کا دل کچھ تو بولنا کہتا ہے، بیان کرنا کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے خود اپنے دل سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اجازت دی ہے تو بولو، نہیں تو چپ خاموش رہو، اپنی اصلاح کر لو، سنو۔ بولنا کیا ضروری ہے کیا؟ ہاں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری ہے۔ کوئی منکر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بیان کرنا نہیں، روکنا ہے، دیکھو بھائی ایسی غلط بات ہے یہ ابھی ہو رہی ہے، تو منکرات پھیلے، منکرات کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ واعظ نصیحت کی بات یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے۔ تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا، کوئی منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، یا نہیں تو اپنی طاقت نہیں رکھتا اپنی زبان سے روکے، اگر نہیں رکھتا تو اپنی دل میں برا سمجھے۔ تو وہ منکرات کو روکنا ہر ایمان والے کا فرض ہے، وہ بات نہیں کی جا رہی ہے یہاں، واعظ نصیحت کی بات کی جا رہی ہے۔ چونکہ علم کے تعلق سے بات رہتی ہے، علم کی بات کون کرے، یہ سب جو ہے جو واقعی علماء جو ہیں جن کو اجازت دی گئی، وہی ہر عالم بولنا شروع کر گیا تو الٹی سیدھی باتیں ہو جائیں وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے لوگوں کی ساتھ صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔